ملیا میٹ ہو جائے، گناہوں کے پہاڑ اکٹھے ہو جائے، میرے نبی رحمت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کے دیواروں، شمع رسالت کے پروانوں، آج بھی روزے رسول اللہ کے واحد جب دسترخوان لگتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہجوم ہونے کے باوجود لوگ افطار کرنے میں جب بیٹھتے ہیں، کسی کی زبان پر آہو پکار نہیں ہوتا، شور شرابہ نہیں ہوتا، اور ایک دوسرے کے ساتھ گالی گلوچ نہیں ہوتا، اور ایک دوسرے کی بے ادبی نہیں ہوتی، وہاں پر اونچی آواز سے گفتگو نہیں کی جاتی۔ آج بھی 1500 سال جو گزر رہے ہیں، اور میرے نبی رحمت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کے دیوانے صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا، اور جب بھی دربار مصطفی پر حاضر خدمت ہو جا کرتے تھے، بڑے احتیاط کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ، بڑے محبت کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ حاضری پیش کیا کرتے تھے، حاضری دیا کرتے تھے، مؤدب طریقے کے ساتھ، اور نبی کے ساتھ دیوانہ اور مجنون بن کر اپنی جب حاضری پیش کیا کرتے تھے، یوں لگتا تھا کہ ان کے سانس باقی نہیں ہے، اور یہ چہل پہل میں نہیں ہے۔ مؤدب اور بہترین انداز میں اپنے آپ کو پیش کر کے اپنی حاجت اور اپنی ضرورت اور اپنی داستان کو نبی محترم فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی دربار گوہروار کے اندر پیش کیا کرتے تھے، اور آپ کے حاضری دینے کا صحابہ کرام کا یہ مزاج مبارک تھا۔ آپ جا کر روضہ رسول اللہ کے سامنے بیٹھ کر، قدمین شریفین کے سامنے بیٹھ کر، گردنیں جھکا کر اپنی آرزویں پیش کیا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرقون، خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ اپنی داستان اور اپنی محبت، اپنی عقیدت کو پیش کیا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کا مزاج مبارک تھا۔ آج بھی غوث قطب ابدال جب بھی دربار مصطفی میں پہنچتے ہیں، مؤدب طریقے کے ساتھ، بڑے بہترین انداز کے ساتھ، اور گردنیں جھکائے ہوئے، نبی کے ساتھ لگاؤ لگائے ہوئے اپنی حاضری پیش کرنے کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ میرے نبی رحمت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کے ساتھ لوگوں کا جو انداز مبارک تھا، طریقہ کار تھا، اور لوگ آپ کی کچہری میں آپ اپنے مسائل لے کر کے جایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان میرے نبی کی کچہری میں جا کر اللہ کے اس